قرآن شریف میں جن جن آیات میں عذاب کا لفظ آیا ہے وہاں الم، ایذا، رنج، دکھ، تکلیف کو صاف عبارت صریح بیان کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، جس کی اہل تفسیر اہل فقہ نے نہایت خوبی کے ساتھ تشریح و تفسیر اور تفہیم کی ہے، جس میں تعویل و تحویل کی ذرا بھی گنجائش نہیں۔ پناہ مانگتا ہوں اللہ سے ایسے کہنے سے محمد حسینی انی انا اللہ، میں ہی اللہ ہوں، کی آگ سے ایک چنگاری لے کر مشکات مصطفی سے چراغ روشن کیا ہے اور زجاجہ مرتضوی سے جلا پا کر روشن تر ہو گیا۔ وہ یہ کہتا ہے کہ اگر انسان آگ میں آگ کے کیڑے کے جیسا یا پانی میں پانی کی طرح ہوتا تو نتیجہ وہی ہوتا جو وہم کرنے والے کا وہم مزاحمت بن کر وہم کرنے والے کے لیے مشکل و مانع ہو جانے کی وجہ و سبب ہو کر اس کی قوت واہمہ کو جانچ پڑتال کے حدود اور قیاس صحیح کے دائرے سے باہر لے گئی۔ انسان اگر صرف آگ ہی کے میدان میں پھلتا پھولتا پروان چڑھتا، وہیں سے سر نکالتا، آگ ہی سے یا آگ سے پیدا ہوتا تو یہ اعتراض ٹھیک ہوتا۔ ظاہر ہے کہ انسان کئی اجزاء سے مرکب ہے، جس میں ایک جزو آگ بھی ہے، اس کے باقی اجزاء دوسرے ہیں۔ الہام عبارت ہے ایصال غیر موافق اور اتصال غیر ملائم سے۔ دکھ پہنچانا مراد ہے ناموافق چیز کے پہنچائے اور ایسے کے ساتھ ملا دینے سے جو مزاج و طبیعت کے خلاف ہو۔ اس سے اور سابقہ بیان سے تم نے فیض کی معیت، علم و قدرت کی قربت کو جان پہچان لیا اور یہ سمجھ چکے کہ اللہ تعالیٰ تمام اشیاء کے ساتھ علم و قدرت کے ساتھ ہے۔ وہ نہ تو خارج ہے، نہ داخل، نہ قریب ہے، نہ بعید، نہ متصل ہے، نہ منفصل۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اسی مکاشفے کی بنا پر فرماتے ہیں کہ وہ ہر چیز کے ساتھ ہے لیکن باہم نزدیک ہونے کی طرح نہیں، وہ ہر چیز کا غیر ہے لیکن باہم دور ہونے کی طرح نہیں۔ یہ قرب بعد اجسام کی دوری و نزدیکی کی جیسے نہیں، یعنی گھاٹا پائی ہوئی یا کم کی گئی ہوئی نہیں پائی جاتی۔ ارباب معنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصی رضی اللہ تعالی عنہ نے لاجواب و نادر تعریف فرمائی۔ یہ سب جانتے ہیں کہ کسی بات کو علم نحو یا اسم و رسم، علم صرف کے مشتقات سے بیان میں نہیں لا سکتے۔ اللہ تعالیٰ کے افعال کو صرف و نحو کے کلمات سے ادا کیا تو کرتے ہیں، لیکن یہ صورتیں وہ نہیں جن کو بغیر لپٹ جانے اور ملنے کے لیے کہا کرتے ہوں۔ حضرت ابو علی فارمدی رحمت اللہ علیہ نے حضرت گرگانی رحمت اللہ علیہ سے جو روایت کی ہے اس کے لحاظ سے کوئی مشکل یا شبہ کی صورت باقی نہیں رہتی کہ نام 99 ہے، بندہ سالک کے اوصاف کی صراحت کرتے ہیں کہ وہ سلوک میں دور ہے، ملا ہوا نہیں۔ گرگانی رحمت اللہ علیہ کو سلوک کے جنگل و بیابان کا ایک شیر سمجھو کہ جس کے دام میں ہر شکار آیا ہے، ان کے شکار بند سے ہر شکار کو باندھا گیا، اس کے باوجود بھی وہ گھوڑا سوار اپنا گھوڑا اڑاتا رہا، اسی دوڑ و دھوپ میں رہا، کسی جگہ اپنے آپ کو نہیں ٹھہرایا۔ تم وہ ہو کہ تم نے ان کی گرد کو بھی نہیں دیکھا، کسی مرد کا زین پوش تک نہیں تھاما، تو ان کی بات کو کیا پا سکو گے کہ اب تک تم نے تھوڑا سا غبار بھی اس میدان میں نہ پایا۔ اس لیے ہم زیادہ وضاحت کے ساتھ کہتے اور شرح کرنے کی ضرورت پاتے ہیں، ایسا کھلا بیان کرنا چاہتے ہیں جس سے تمہارا دل کھل جائے اور پوری طرح سے سمجھ میں آ جائے۔ ملک یعنی ناسوت عالم اجسام، ملکوت عالم فرشتگان یعنی روح، لاہوت یعنی عالم الہی، غیب الغیب، جبروت مجموعہ ناسوت، ملکوت و لاہوت۔ ملک عالم شاہد، حاضر و موجود کو کہتے ہیں، جس کا نام ناسوت
یعنی عالم اجسام بھی ہے۔ ملکوت عالم شہود کے باطن کو کہتے ہیں، کیونکہ روح الروح جس سے عالم شہود قائم ہے یہ اس کا خلاصہ ہے۔ لاہوت وہ عالم ہے جس سے عالم ملکوت قائم ہے، یہ خلاصہ کا خلاصہ ہے۔ جبروت وہ عالم ہے جہاں ملک ملکوت لاہوت جمع ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر یوں سمجھیے کہ جوز کا پوست عالم ناسوت، جوز کا مغز عالم ملکوت، جوز کا مغز مغز عالم لاہوت، جوز کا پوست مغز کے ساتھ اعتبار دیا جائے تو اس کو جبروت یعنی سب کا مجموعہ خلاصہ کا خلاصہ اور نچوڑ کہتے ہیں۔ یہ چاروں کے چاروں انسان میں بالفعل موجود ہیں۔ جسم با منزلہ ملک روح ہو کہ انسان کا باطن ہے، خلاصہ ہے، یہی اس کا قیام قرار اور اصل ہے۔ وہ با منزلہ ملکوت ہے۔ روح الروح جو خلاصہ کا خلاصہ باطن کا باطن ہے، جس سے روح کا قیام و قرار ہے، اس کی جو اصل ہے وہ با منزلہ لاہوت ہے۔ اب اس کو جب اعتبار دیا جاتا ہے تو اس کو جبروت کہتے ہیں۔ فیض قدسی قدیم ہے، اسی کو حکماء نفس جزی کہتے ہیں۔ ہر بشر کی اصل کے ساتھ اس کو اس طرح متعلق تصور کر لیجئے جیسا کہ بادشاہ کا تعلق شہر کے ساتھ اور عاشق کا معشوق کے ساتھ۔ یہ تعلق، یہ نزدیکی ایسی نہیں جیسی کہ اجسام کی نزدیکی ہوا کرتی ہے، یا ان کا تعلق اور دوری بھی ویسی نہیں جیسی کہ اجسام کی ہوتی ہے، یا اس کا تعلق اس مطلب کو اس طرح ادا کرتے ہیں کہ وہ نزدیک بھی نہیں اور دور بھی نہیں، ملا ہوا بھی نہیں، الگ بھی نہیں، اندر بھی نہیں، باہر بھی نہیں۔ فیض قدسی جسمانی نزدیکی دوری ملنا جدا ہونے کے جیسے ہونے سے بالکلیہ پاک و منزہ ہے۔ پاک و منزہ ہوتے ہوئے بھی ہر شخص کی گردن کی رگ سے، ہر اس چیز سے جو انسان کے ساتھ ہوتی ہے، وہ فیض اس سے بھی زیادہ نزدیک ہے۔ آنکھ میں آنکھ کی پتلی میں ہر ایک کے ساتھ کہ وہ اپنے ساتھ آپ ہوتا ہے، اس سے بھی زیادہ نزدیک اور ساتھ ہے۔ وہ فیض قدیم ایک خاص پردے میں، جس کو تتق عزت کبریائی کہتے ہیں، چھپا ہوا، پردہ کیا ہوا، ڈھکا ہوا، استتار تفرد یعنی اکائی کا چھپانا، حجب اصطلاع یعنی بلندی کے پردوں میں ہے۔ یہ پردے روک جو کچھ بھی ہیں، اسی کی نسبت سے روک بنے ہوئے ہیں۔ چنانچہ کہتے ہیں نور اس کا پردہ ہے، اگر اٹھ جائے انتہا اس کی ہے، وہ نور پردے کے پیچھے سے دیکھتا ہے۔ جو پردہ، جو حجاب بھی ہے، وہ اسی جہت اور اسی جانب سے ہے، جیسا کہ سبعی یعنی درندگی، بہیمی یعنی حیوانیت، شیطانی یعنی شیطانیت، ملکی یعنی فرشتگی بہت سخت پردہ ہے۔ اس کا کھلنا سخت مشکل ہے اور وہ ہمیشہ کا چھپا رہتا ہے۔ یہی اس کا اثبات ہے۔ یہ وہم دوئی یعنی دو ہونے کا مغالطہ، خیال نیستی، نہ ہونے کا گمان، تیرا اپنا گمان ہے۔ جب وہ دوام توجہ یعنی ہمیشہ اسی طرف لگے رہنے، پاکی نفس یعنی جسم و دل کی صفائی یعنی مجاہدات، عبادات و ریاضیات سے ٹھیک ہو جاتا ہے، تو یہ اندھیرے پردے جن کی نسبت سالک سے، اور نورانی پردے جن کی نسبت الہی و ملکی سے ہم نے دی ہے، جن کی نسبت ہم اس سے پہلے کہہ چکے ہیں، جب سالک کے سامنے سے یہ ظلماتی اندھیرے پردے پھاڑ دیے یا اٹھ جاتے ہیں یا اٹھا دیے جاتے ہیں، تو غیر و غیریت اس کے سامنے نہیں آتی۔ اس طرح جب سالک کے دل کے سامنے سے نورانی پردے اٹھ جاتے ہیں تو وہ فیض قدیم جو ہمیشہ سے اس کے ساتھ ہے، اس پر مکشوف ہو جاتا ہے، یعنی کھل جاتا، دکھ جاتا ہے، تو خود بخود یہ ظاہر ہو جاتا ہے کہ ہر ایک کی ظہوریت میں
وہ ایک صفت کے ساتھ ہے، اپنی صفت میں آپ ہی تجلی کیا کرتا ہے، جلوہ نما ہوتا ہے۔ تجلی لطف کی، قہر کی، مہربانی کی، غصے کی، بزرگی کی، کبریائی کی، بڑائی کی ہوا کرتی ہے۔ صورت کی مناسبت کے ساتھ ایک لطیف تجلی میں عجیب صورت کے ساتھ آتا متجلی ہوتا ہے۔ اس کہنے سے شاید آپ یہ گمان کرنے لگ جائیں کہ یہ لطیف صورت وہاں کیوں کر نقش پاتی ہے، کس طرح رنگ آمیزی کے کھیل تماشے کرتی ہے، کیسے منہ دکھلاتی ہے۔ یہ پائی کر تن، شکل، جسم، ڈھانچہ، عالم بے چون، نرا عالم خدائی، بے مانند، جس کا کوئی ہمسر نہ ہو، غیب سے ہونا، جسمانیت شہادت میں یعنی بے صورتی سے صورت میں آیا، غیب سے جسمانیت شہادت میں یعنی بے صورتی سے صورت میں آیا، تو اس کے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ سالک میں ابھی وہ استعداد پیدا نہیں ہوئی کہ وہ اس کے اپنے عیان و عیاں یعنی ظاہری آنکھوں سے معائنہ کرے، عین بعین ہو جائے، اسی عین بعین میں ایسا محو اور گم ہو جائے کہ اس سے اس کا اس میں کچھ اثر باقی نہ رہے۔